اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 71۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل و تقزیم سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ خوش فہمی انسان کو مروا دیتی ہے۔ آنکھیں اور کان بند کر لینے سے مصیبت سے چھٹکارا نہیں ملتا، اور اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دیکھیے آج ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 71 کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو اس سے پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں تھا کہ کیسے انہوں نے بار بار عہد شکنی کی، شریعتوں کی تکذیب کی، انبیاء علیہ السلام پر زیادتی کی، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، اپنی خواہش کا بندہ بننے کی وجہ سے یہ بصیرت سے تہی دامن ہو گئے، جنہوں نے بصیرت کھو دی۔ دیکھیے جب کوئی قوم ایمان کی تابع دار ہو پھر بھی اپنی خواہشات کو مقدم رکھے، حقائق کی تکذیب کرے، مصلحین کی گستاخ ہو اور ان کی جان کے درپے ہو جائے، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے کہ اب انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور یہود و نصارہ بھی اس جرم میں مبتلا ہو چکے تھے، اور وہ اس خوش فہمی کا شکار ہوئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حقائق دیکھنے اور سننے سے بے بہرا اور اندھے ہو گئے۔ یہ تو اپنے آپ کو دیکھنے سے اندھے ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر وقت نصر اور ہر دور میں ایسے حکمران مسلط کیے کہ جنہوں نے ان کو ایسی سزائیں دی جو پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئی تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں آزادی کی نعمت سے ہمکنار کیا۔ لیکن بنی اسرائیل جو بہت ہی ڈھیٹ قوم تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا، اپنے مال کو شریعت کے سانچے میں نہ ڈالا، انہیں درست نہ کیا، بلکہ اندھے اور بہرے پن کا مظاہرہ کیا۔ امام راضی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہلی مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مکمل طور پر اندھے اور بہرے پن کا شکار ہوئے، اور دوسری مرتبہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اس مرض میں مبتلا ہوئے، سوائے چند لوگوں کے۔ باقی سب یہود و نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول اور صحابہ کرام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ انہوں نے بار بار عہد شکنی کی، اور پھر ان کی سازشوں کی وجہ سے غزوہ خندق کے بعد نبی پاک نے ان کو ہمیشہ کے لیے سرزمین عرب سے نکال دیا۔ دیکھیں 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، یہودی ہزار کوششوں کے باوجود مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ حالانکہ یہودی ہر دور میں اپنی قوم سے وعدہ کرتے آ رہے ہیں کہ ہم عنقریب مدینہ پر قبضہ کرنے والے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہ قیامت تک ایسا ہوگا۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ایسے اندھوں اور بہروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورۃ محمد آیت نمبر 23 میں ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 میں ہے صم بکم عمي فهم لا يعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اس ایمان پر ثابت قدم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔